خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہم صلی علی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، وفی روایت من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے خطبہ سے قبل آپ سے عرض کیا کہ آپ درود پاک پڑھ لیں، تو اسی دوران یہ بات ذہن میں وارد ہوئی کہ درود پاک ہی کے متعلق کچھ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرما دے اور مخاطبین کو، سننے والوں کو بھی توفیق مل جائے کہ وہ روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر درود پاک کا اہتمام کیا کریں، جس سے انشاءاللہ دونوں جہانوں کی خیر نصیب ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو اقرأ الامت ہیں، اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن کعب میری امت کے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے، قرآن پاک زیادہ بھی پڑھتے ہوں گے اور بہت اچھا پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مناجات کا جو خاص وقت تھا دعاؤں اور وظائف کا، اس کا وافر حصہ درود پاک کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے وظائف اور خاص مناجات کے وقت میں سے 1/3 حصہ آپ کے درود کے لیے مقرر کیا ہے، کہ اس وقت میں اس کے 1/3 حصہ میں، یعنی وقت کے 3 حصے بنا لو، 1 حصہ میں آپ پر صرف درود پڑھوں گا، کوئی وظیفہ اور کوئی ورد نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ کر لو تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے درود پاک کا، اپنے وظائف کا، اپنے مناجات کا جو خصوصی وقت ہے، اس میں سے آدھا وقت آپ کے درود کے لیے مقرر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر، لیکن زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ عرض کیا کہ 2/3 حصہ آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو اسی طرح چلتا رہا، آخر کار عرض کیا کہ سارا کا سارا وقت اپنی مناجات کا، دعاؤں کا، وظائف کا، اس میں کچھ نہیں کروں گا، صرف آپ پر درود پڑھوں گا۔
سب کچھ ختم، اپنے وظیفے سارا کچھ، ذکر اورات، صرف اس میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خوشخبریاں دی، ایک کا تعلق دنیا سے ہے، ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ درود پاک کی کثرت سے، درود پاک پڑھنے سے دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملتی ہیں، دونوں جہان بنتے ہیں انسان کے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو تمہارے سارے غم مٹیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اور تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ انسان یہی چاہتا ہے، مسلمان یہی چاہتا ہے، دنیا داروں کی میں بات نہیں کرتا، یہ دنیا جو اللہ سے بالکل غافل ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر پریشانی سے نجات انسان چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ بھی اللہ بچا لے، تاکہ بلا حساب بخشش ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ سے توبہ کر لی، یا تو گناہ کیے ہی نہیں، فرشتہ صفت انسان تھا، یہ تو بہت مشکل ہے سوائے انبیاء کے، تو یا پھر اللہ نے توبہ، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب توبہ کی برکت سے، اور اس کے بعد توبہ کے بعد والی جو زندگی ہے نیکیوں والی، نیک اعمال والی، تو توبہ کی برکت سے گناہ ختم ہو گئے، بعد میں جو نیکیاں انسان نے کی ہیں، نیک اعمال کیے، ان کی برکت سے گناہ ختم ہوئے، جو چھوٹے موٹے ہوتے رہے وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے اندر یہ طاقت ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں ہے کہ نیکیاں یہ گناہوں کو، برائیوں کو لے کر چلی جاتی ہیں، یعنی ایسے سمجھیں کہ برائیوں کی مثال خس و خاشاک کی ہے، جھاڑ پھونک جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جھاڑیاں، کچرا مچرا، یہ گناہوں کی مثال ہے، اور نیکیوں کی مثال کیا ہے؟ ایک سیلاب کی، ایک ریلا پانی کا آئے تو جھاڑ پھونک، جھاڑیاں شاڑیاں، کچرا مچرا، گند مند سارا کیا ہو جاتا ہے؟ آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کی مثال جھاڑیوں کی ہے، گند بلا کی ہے، اور نیکیوں کی مثال کیا ہے؟ ایک سیلاب کی ہے، ریلا آیا سیلاب کا، سارا گند صاف ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نیکی کی برکت سے، توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر انسان نہ سمجھ رہا ہو تو پھر اللہ پاک مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، غموں میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ اس بندے کا معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے، آخرت میں اس پر گرفت نہ ہو۔ کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دن کا بخار، 3 دن کا بخار مسلمان کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہا صاف ہو جاتا ہے، لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ یہ سونار کے پاس آپ چلے جائیں، اپنے سونے کو صاف کروانا ہو تو وہ بھٹی کے اندر ڈالے گا، اس کو چرخے گا، وہ ساری میل کچیل دور ہو جائے گی، وہ چمک اٹھے گا۔ تو ایمان والا بھی اس وقت چمک اٹھتا ہے جب کسی بیماری اور مصیبت سے نکلتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اللہ استغفار کی توفیق زیادہ سے زیادہ دے، زیادہ سے زیادہ توبہ کی توفیق دے، اور درجات جو کی بلندی اللہ اپنی رحمت سے فرما دے، مصیبتوں کے اندر نہ ڈالے، پریشانیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ تو ہر کوئی صبر نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ بے صبری کر کے اللہ کی شان کے متعلق نازیبا کلمات کہہ کے وہ آگے سے بھی جاتے ہیں، جو مقام ہوتا ہے اس سے بھی گر جاتے ہیں، پھر وہ خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ سے عافیت ہی مانگنے کا ہمیں حکم ہے کہ اللہ پاک سے ہم ہر دم عافیت مانگیں، خیر مانگیں، سلامتی مانگیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے لیے، اپنے جانثار ساتھی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا، کوئی وظیفہ نہیں کرے گا، اس کے کی مطلب نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ ورد ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے
کہ جو صرف درود پاک کو اہمیت دے گا اور بہت زیادہ اہمیت دے گا کہ سارا وقت اسی میں گزارے گا، نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو دو فائدے نصیب ہوں گے، جو دو نہیں در حقیقت وہ سینکڑوں فوائد ہیں، وہ در حقیقت سینکڑوں فائدے ہیں، کہ اذن تکفی ہمک، پھر تو تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، تمہارے سارے غم مٹیں گے، وتغفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ پاک کا بخشا ہوا بندہ ہے، وہ زمین پر چل پھر رہا ہے، اللہ کا بخشا ہوا بندہ ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، مغفرت شدہ ہے، مغفور ہے، اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ زمین پہ چل پھر رہا ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی موت بھی نہیں آئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، ساری غلطیاں معاف ہو گئی، گویا کہ یہ جنتی ہے، جنتی چل پھر رہا ہے۔ اور ساتھ پھر وہی حدیث، اسی مضمون کی حدیث دوبارہ ذہن میں آ گئی، ہے تو یہ درود پاک کی فضیلت کی مجلس، لیکن بار بار اس موضوع کی طرف وہ ذہن جا رہا ہے۔ بہرحال وہ جو حدیث پاک ذہن میں آ رہی میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا، کوئی بھی انسان، وہ ہمیشہ مصیبتوں میں ہوتا ہے، جسمانی طور پر یا اولاد کی طرف سے یا مالی لحاظ سے، مالی تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، پورا نہیں ہوتا، قرض اٹھانے پڑتے ہیں، جو ہے سفید پوشی میں وقت گزر رہا ہے، کسی کے سامنے سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، لیکن بہت تنگی سے گھر کا نظام چل رہا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس میں اس کو گرفتار کر دیا، مالی تنگ، یا جسمانی بیماریاں ہیں، اب یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرا رہے ہیں، اب یہ بیماری آ گئی، اب یہ پریشانی آ گئی، اب یہ آ گئی، ہمیشہ اس میں رہتا ہے پوری زندگی۔ یا اولاد کی طرف سے کوئی ٹینشن آ گئی، اولاد نہیں ہے یہ بھی ٹینشن، اولاد ہے تو وہ دماغی طور پہ کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، یا بچیوں کی پریشانی جیسی ہوتی ہیں، گھر کسی کا آباد نہیں ہو رہا، یہ پریشانی ہے، یا لڑکا بچوں میں سے کوئی آوارہ ہو گیا، نافرمان ہو گیا، یہ بھی تو امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے۔ اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، اولاد کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی ہو، وہ ہمیشہ بندہ اس میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اتنے معاف ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، ایک غلطی بھی اس کے ذمہ نہیں ہوتی، بخشا ہے اللہ کی زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے۔ جب موت آئے گی بڑی آسانی سے آئے گی، اور آخرت کے مرحلے آسان ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہیں، یہ پریشانی ہمارے لیے ہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بہت خیر والا معاملہ ہوتا ہے، بہت، یعنی اخروی لحاظ سے۔ دنیوی لحاظ سے تو بہت سی خواہشات دل میں رہ جاتی ہیں، بہت سی جائز حاجات لے کر انسان سینے میں لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی، لیکن اخروی اعتبار سے ایسی کامیابی ملتی ہے کہ سبحان اللہ۔ تین باتیں فرمائی کہ ہمیشہ بندہ مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا اولاد کی طرف سے ہر وقت ٹینشن میں ہے، یہاں تک کہ ایک گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا، سارے معاف ہو جاتے ہیں، زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، وما علیہ خطیہ، کوئی گناہ اس کے سر پر نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رگڑے لگ کر اولاد کی ٹینشن ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، جسمانی بیماری ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی ہے، گناہ معاف، جتنی بھی اس سے ٹھیسیں پہنچ رہی ہیں دل میں، دکھ پہنچ رہے ہیں، اس پر بڑے بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے معاملہ، ایمان کی برکت سے اللہ پاک بہت نوازتے ہیں، اس لیے تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ایمان والے بندہ کا سارے معاملے ہی خیر کے، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے، صبر کیا تو کامیاب، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں شکر کیا تو کامیاب۔ دو ہی حالتیں، یا نعمتوں میں ہے یا آزمائش میں ہے۔ مصیبتوں میں ہم نہیں کہتے کہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، آزمائش میں ہے یا نعمتوں میں ہے، آسودگی میں ہے یا آزمائش میں ہے۔ آزمائش میں ہے، صبر کیا، کیونکہ اللہ پاک آزما رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے بندہ، کیا کہتا ہے، یہ کیا اس کی حرکات سکنات ہیں، زبان سے کوئی ہمارے گلے شکوے تو نہیں کرتا، دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے، یہ آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے بندہ، ہر بندہ آزمائش سے گزر رہا ہے اس وقت۔ دو ہی حالتیں، یا نعمتیں ہیں، آسودگی ہیں، آسانیاں ہیں، شکر کتنا کر رہا ہے ہمارا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، آزمائش میں کتنا صبر کرتا ہے،
بس یہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات امتحان پوری زندگی تک محیط ہوتا ہے، بعض اوقات جلدی ختم ہو جاتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اس کی مالک کی مرضی، امتحان لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کتنا آزماتا ہے، کتنا آزماتا ہے۔ یا تو پوری زندگی آزماتا ہی رہے گا، پوری زندگی اس میں گزر جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ جلدی آزمائش کا مرحلہ ختم ہو گیا، زندگی کے اندر آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو آزمائشیں آئیں ان پر اجر بھی مل گیا، جو صبر کیا اس پہ اجر بے حساب مل گیا۔ اللہ پاک نے آسودگیاں بھی دکھا دی، آسانیاں بھی دکھا دی۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت اور شان بیان کی ہے کہ کثرت سے جو شخص درود پڑھے گا تو فرمایا کہ اس سارے تمہارے غم مٹیں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ایک حدیث پاک جو میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، ایک مرتبہ درود، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر ہوتی ہیں۔ 10 رحمتیں اللہ پاک اسی وقت اس بندے پہ فرماتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے۔ جو 100 دفعہ پڑھے کتنی بن گئی، آپ اندازہ لگا لیں، جو 1000 دفعہ پڑھے تو کتنی بن گئی۔ تو کتنی اللہ کی رحمتوں میں بندہ آتا ہے، جتنی اللہ کی رحمتوں میں ہوگا اتنا مصیبتوں سے بچے گا، ٹینشنوں سے بچے گا، پریشانیوں سے بچے گا، دل کی بے سکونی سے بچے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بظاہر ٹینشنوں میں ہوتا ہے انسان، لیکن دل کا سکون ہے، اس دل کا سکون ہے، تھوڑی نعمت ہے دل کا سکون۔ بڑے بڑے اغنیاء کو نصیب نہیں، بڑے بڑے مالداروں کو نصیب نہیں ہے، ہر وقت ان کا دل بے چین ہے۔ ایک غریب آدمی بوری پر بیٹھا ہے، روکھی سوکھی کھا رہا ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس سے سکینہ، اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، سکینہ قلب اسے اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، بادشاہ ہے۔ یہ تو بادشاہوں والی دولت ہے، لیکن بادشاہوں کو ملتی نہیں ہے، ملتی اللہ کے فرمانبردار بندوں کو ہے جو اس کو راضی رکھتے ہیں۔ ہے بادشاہی دولت ہے، یہ بادشاہوں والی دولت ہے، کیا؟ دل کا سکون۔ لیکن بادشاہوں کو ملتی نہیں ہے، ملتی فقیروں کو ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، درود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، یہ درود ہے۔ تو اللہ پاک نے خود بھی ترغیب دلائی ہے قرآن کریم کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے ان رحمتوں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے نبی علیہ السلام کے استغفار کر رہے ہیں، دعا بخشش کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ بخشے ہوئے ہیں، اور اللہ براہ راست ان پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور سلامتیاں بھیجو، سلامتی کی دعا کرو اور رحمتوں کی دعا کرو۔ اللہ پاک نے خود حکم دے دیا۔ تو جب رب کا حکم بھی ہو گیا، امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور حکم جو ہے تو اس لیے ایک میں درود پاک کا آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ افضل درود تو بے شک درود ابراہیمی ہے، لیکن اس میں وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے، فضیلت اس کی بہت ہے لیکن وقت زیادہ لگے گا۔ ہم سب ہیں حریص، ہر اعتبار سے حریص ہیں، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ پڑھیں، ایسے ہی ہے نا، کم پر دل مطمئن نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ پڑھیں۔ اس کا میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت روزانہ کسی وقت 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، کیونکہ ہر وقت غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ یعنی گناہوں کی معافی مانگنے کی نماز، جس صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، اس نیت سے یعنی 2 رکعت پڑھیں گے۔ وہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے، اگر ٹائم زیادہ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر ٹائم شارٹ ہے کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں، تو 1000 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مختصر درود ہے۔ 10 منٹ میں آپ ٹائم لگا لیں، 10 منٹ میں یہ 1000 ہو جائے گا۔ 2 رکعت کو ملائیں، 2-3 منٹ اس میں لگا لو۔ عصر کے بعد اب نفل مکروہ ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ عصر سے پہلے تھوڑا سا آئیے، جو سنت غیر مقطع ہیں آپ اس میں 2 نفل صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں، آگے نماز کا ٹائم ہو گیا،
درود پاک شروع کر دیں، نماز کھڑی ہوگی، نماز کے بعد بیٹھ کے مکمل کر لیں، کیونکہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے، پھر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، یا پھر مغرب کے بعد رکھیں یا عشاء کے بعد۔ یعنی میں نے ایک چھوٹا سا طریقہ بھی آپ کو بتلا دیا کہ عصر کے بعد اگر درود پاک پڑھنا ہو تو عصر سے پہلے آ کے نفل ادا کر لو 2 رکعت، ویسے بھی آ کے مسجد میں پڑھتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ، سنت غیر مقدہ پڑھیں یا نفل پڑھیں، جو بھی صلاۃ توبہ کے نام سے پڑھ لیں، اور ٹائم مل جائے 1 2 تسبیح 3 تسبیح نماز سے پہلے نہیں تو نماز کے بعد آرام سے تسبیحات دوسری بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 دفعہ کر کے اللہ سے دعا کر لیں، بہت زیادہ اس کی خیر ہے، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، بہت زیادہ برکات، سارے کام انسان کے آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ہر قسم، نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہارے غم بھی مٹیں گے، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اب اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے، آپ خود بتلائیں۔ اور یہ 1000 دفعہ درود پڑھیں گے تو رحمتیں کتنی اللہ کی آئیں گی؟ 10,000، 10 سے ضرب دے لو نا جی، 1 دفعہ درود پڑھنے سے کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 10، تو 1000 دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10,000 رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، بعضوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہمیں بعضوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن رحمت انسان پہ آ رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر ہمارا یقین ہے۔ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کچھ سچا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء کی جماعت ہے، آپ ان کے سردار ہیں، آپ نے جو فرما دیا حق اور حق ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اس کے ساتھ ہی وہیں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے 500 دفعہ پڑھ لیں، 500 کسی اور نماز کے ساتھ کر لیں، سے گنجائش ہے، اس کے بعد اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں مانگیں، اللہ پاک انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک وضو ہو درود پاک پڑھو، وضو اگر ختم ہو جائے تو کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے، بے وضو بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں اور انسان بے وضو بیٹھا ہو، تو وضو اس کے لیے جو ہے نا جی بہت یعنی میں ضروری تو نہیں کہتا، لیکن جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، ایسے تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ ادھر سے اللہ کی رحمتوں کو ہم لے رہے ہیں، ادھر سے بے وضو بیٹھیں تو اللہ رحمتیں لینے کے لیے باوضو ہونا تو ذرا انسان کی عقل بھی چاہتی ہے کہ پاک ہو بندہ، ہر اعتبار سے پاک ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جمعرات کو ہمارے مدرسہ امینیہ مقام حیات میں ماہانہ اجتماع ہے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک ہوتا ہے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ماہانہ پروگرام میں ضرور شمولیت فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، ذکر شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔